بہت سے انبیاء کرام علیہ السلام کی توصیفیں، خوبیاں اور تعریفیں بھی فرمائی، ان کے بہت سے اعزاز و اکرام بھی فرمائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، جو فرشتوں کو حکم فرمایا کہ تم ان کو سجدہ کیا جائے، لیکن کسی حکم یا کسی اعزاز و اکرام میں یہ نہیں فرمایا کہ میں بھی کام کرتا ہوں تم بھی کرو۔ یہ اعزاز صرف سید الکونین فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صلاۃ کی نسبت اولاً اپنی طرف سے، اس کے بعد اپنے پاک فرشتوں کی طرف کے بعد مسلمانوں کو حکم فرمایا۔ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، آئے مومنو تم بھی درود بھیجو۔ صاحب روح البیان لکھتے ہیں کہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے درود بھیجنے کا مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود تک پہنچانا ہے، اور وہ مقام شفاعت ہے، اور ملائکہ کے درود بھیجنے کا مطلب ان کی دعا کرنا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت یہ مرتبہ کے لیے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے استغفار، اور مومن کے درود بھیجنے کا مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اوصاف جمیلہ کا تذکرہ اور تعریف۔ یہ بھی لکھا ہے کہ یہ اعزاز و اکرام جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے، اس اعزاز سے بہت بڑا ہوا ہے، جو حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کرا کر عطا فرمایا تھا، اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اعزاز و اکرام میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود بھی شریک ہے۔ باخلاف حضرت آدم علیہ السلام کے اعزاز کے وہاں سے فرشتوں کو حکم فرمایا تھا۔ عقل دور انداز جانتی ہے کہ ایسی عزت فرمائی نہ کسی دیندار نے دیکھی اور نہ کسی پیغمبر نے پائی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجتے ہیں، اس سے دنیا کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال واضح ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومن کو حکم دیا تھا کہ تم بھی نبی پر صلاۃ بھیجو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا طریقہ بتایا کہ تمہارا بھیجنا یہ ہے کہ تم اللہ سے درخواست کرو کہ وہ اپنی زیادہ سے زیادہ رحمت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرماتا رہے، کیونکہ اس کی رحمتوں کی کوئی حد و انتہا نہیں۔ سبحان اللہ۔ ہمارا یہ درخواست کرنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کہ تو اپنی رحمت خاص نازل کر، یہ اس کے بہت ہی زیادہ اونچا ہے۔ ہم اپنی طرف سے کوئی عطیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجیں۔ سبحان اللہ۔ علامہ شفیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب یہ بات معلوم ہو گئی تو جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمایا ہے کہ اسی طرح تیرا درود ہونا چاہیے، کہ اسی طرح تیرا مرتبہ بلند ہوگا، اور نہایت کثرت سے درود پڑھنا چاہیے، اور اس کا بہت اہتمام اور اس پر مداومت پابندی چاہیے، اس لیے کہ کثرت درود محمد کی علامت میں سے ہے۔ جس کسی کو بھی محبت ہوتی ہے، جس سے اس کا ذکر بہت زیادہ بہت کثرت سے کیا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کہیے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے سزاوار ہے، اور اس کے ان بندوں پر سلام ہو جس کو اس نے منتخب فرمایا ہے۔ قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ آپ کہیے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے سزاوار ہے، اور اس کے ان بندوں پر سلام ہو جس کو اس نے منتخب فرمایا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص مجھ پر ایک دفعہ درود پڑھے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس پر 10 دفعہ صلاۃ بھیجتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص مجھ پر ایک دفعہ درود پڑھے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس پر 10 دفعہ صلاۃ بھیجتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس کے سامنے میرا تذکرہ آئے، اس کو چاہیے کہ مجھ پر درود بھیجے، اور مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجے گا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس پر 10 دفعہ درود بھیجیں گے، اور اس کی 10 خطائیں معاف کرے گا، اور اس کی 10 درجے بلند کرے
اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس پر 100 دفعہ درود بھیجیں گے، اور جو مجھ پر 100 دفعہ درود بھیجے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس پر 1000 دفعہ درود بھیجیں گے۔ اور جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر 10 دفعہ درود بھیجے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس پر 100 دفعہ درود بھیجیں گے، اور جو شخص مجھ پر 100 دفعہ درود بھیجے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس پر 1000 دفعہ درود بھیجیں گے۔ حضرت ابو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے مخالف الفاظ کے ساتھ یہ مضمون نقل کیا گیا ہے کہ ہم 4-5 آدمیوں میں سے کوئی نہ کوئی شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتا تھا تاکہ کوئی ضرورت اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آئے تو اس کی تعمیل کی جائے۔ ایک دفعہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لے گئے، ان کے پیچھے حاضر ہو گئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جا کر نماز پڑھی اور اتنا طویل سجدہ کیا، مجھے اندیشہ ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرواز کر گئی۔ میں اس تصور میں رونے لگا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے فارغ ہو کر دریافت فرمایا، عبد الرحمن بن عوف کیا بات ہے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اتنا طویل سجدہ کیا کہ مجھے اندیشہ ہوا کہ خدا نخواستہ کہیں آپ کی روح پرواز نہیں کر گئی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے میری امت کے بارے میں مجھ سے ایک انعام فرمایا ہے کہ اس کے شکرانے میں اتنی طویل سجدہ کیا۔ وہ انعام یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یوں فرمایا ہے کہ جو مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھیں گے اور 10 گناہ معاف کرے گا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے مخالف الفاظ کے ساتھ یہ مضمون نقل کیا گیا ہے کہ ہم 4-5 آدمیوں میں سے کوئی نہ کوئی شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتا تھا تاکہ کوئی ضرورت اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آئے تو اس کی تعمیل کی جائے۔ ایک دفعہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی باغ میں تشریف لے گئے، میں بھی پیچھے حاضر ہو گیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جا
کہ جو مجھ پر درود کی کثرت کرے گا وہ عرش کے سائے میں سے ہوگا. سبحان اللہ. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھ پر درود کی کثرت کرے گا وہ عرش کے سائے میں سے ہوگا. علامہ شقوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ 3 آدمی قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے. جس دن اس کے سائے کے علاوہ کسی اور سایہ کا چیز نہیں ہوگا. وہ ایک شخص جو کسی مصیبت زدہ کی مصیبت ہٹائے، دوسرا وہ میری سنت کو زندہ کرے، تیسرا وہ جو مجھ پر کثرت سے درود بھیجے. علامہ شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ 3 آدمی قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے. جس دن اس کے سائے کے علاوہ کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا. وہ شخص جو کسی مصیبت زدہ کی مصیبت ہٹائے، دوسرا وہ جو میری سنت کو زندہ کرے، تیسرا وہ جو مجھ پر کثرت سے درود بھیجے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ جو شخص مجھ پر درود بھیجے، کسی کتاب میں یعنی لکھے، ہمیشہ فرشتے اس پر درود بھیجتے رہیں گے جب تک میرا نام اس کتاب میں رہے گا. اور ابراہیم ہی سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ جو شخص صبح کو مجھ پر 10 مرتبہ درود بھیجے اور شام کو 10 مرتبہ درود بھیجے، قیامت کے دن اس کے لیے میری شفاعت ہوگی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا گیا کہ جو شخص مجھ پر درود بھیجے یا کسی کتاب میں لکھے، ہمیشہ فرشتے اس پر درود بھیجتے رہیں گے جب تک میرا نام اس کتاب میں رہے گا. اور عبرانی میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ جو شخص صبح کو مجھ پر 10 دفعہ درود بھیجے اور شام کو 10 دفعہ درود بھیجے تو قیامت کے دن اس کے لیے میری شفاعت ہوگی. اور امام مستغفری رحمۃ اللہ علیہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ جو کوئی ہر روز 100 بار مجھ پر درود بھیجے اس کی 100 حاجتیں پوری کی جائے، 30 دنیا کی اور آخرت کی. اور امام مستغفری رحمۃ اللہ علیہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ جو کوئی ہر روز 100 مرتبہ مجھ پر درود بھیجے اس کی 100 حاجتیں پوری کی جائے، 100 دنیا کی اور باقی آخرت کی. ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بعد سے فرشتے ایسے جو زمین میں پھرتے رہتے ہیں اور میری امت کی طرف سے مجھے سلام پہنچاتے رہتے ہیں. ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے ارشاد ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے فرشتے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بہت سے فرشتے ایسے ہیں جو زمین میں پھرتے رہتے ہیں اور میری امت کی طرف سے مجھے سلام پہنچاتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ جو مجھ پر درود پڑھا کرو اس لیے کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر درود پڑھا کرو اس لیے کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک فرشتہ میرے قبر پر مقرر کر رکھا ہے جس کو ساری مخلوق کی باتیں سننے کی قدرت عطا فرما رکھی ہے. بس جو شخص بھی مجھ پر قیامت تک درود بھیجتا رہے گا وہ فرشتہ مجھ کو اس کا اور اس کا باپ کا نام لے کر درود پہنچاتا ہے کہ فلاں شخص جو فلاں کا بیٹا ہے اس نے ہم پر درود بھیجا ہے. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر کر رکھا ہے جس کو ساری مخلوق کی باتیں سننے کی قدرت عطا فرما رکھی ہے. بس جو شخص بھی مجھ پر قیامت تک درود بھیجتا رہے گا وہ فرشتہ مجھ کو اس کا اور اس کا باپ کا نام لے کر درود پہنچاتا ہے کہ فلاں کا شخص فلاں کا بیٹا اس نے آپ پر درود بھیجا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص میرے اوپر میری قبر کے قریب درود بھیجتا ہے میں اس کو سنتا ہوں اور جو دور سے مجھ پر درود بھیجتا ہے وہ مجھ تک پہنچا دیا جاتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص میرے اوپر میری
سبحانہ وتعالیٰ نے زمین پر یہ حرام کر رکھے کہ انبیاء علیہ السلام کی بدنوں کو کھائے. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ، میں آپ پر درود کثرت سے بھیجنا چاہتا ہوں، تو اس کی مقدار اپنے اوقات دعا میں کتنی مقرر کروں؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا تیرا جی چاہے. میں نے عرض کیا رسول اللہ 1/4. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے اختیار ہے، اور اگر اس پر بڑھا دے تو تیرے لیے بہتر ہے. تو میں نے عرض کیا کیا اس کو نصف کر دوں؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے اختیار ہے، اور اگر اس سے بھی بڑھا دے تو تیرے لیے زیادہ بہتر ہے. میں نے عرض کیا تو 2 تہائی کر دوں؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے اختیار ہے، اور اگر اس سے بڑھا دے تو تیرے لیے زیادہ بہتر ہے. میں نے عرض کیا رسول اللہ پھر میں اپنے سارے وقت کو آپ کے درود کے لیے مقرر کرتا ہوں. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس صورت میں تیرے سارے فکروں کی کفایت کی جائے گی اور تیرے گناہ بھی معاف کر دیے جائیں گے. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں آپ پر درود کثرت سے بھیجنا چاہتا ہوں تو اس کی مقدار اپنے اوقات دعا میں سے کتنی مقرر کروں؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا تیرا جی چاہے. میں نے عرض کیا رسول اللہ 1/4. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے اختیار ہے، اگر اس پر بڑھا دے تو تیرے لیے زیادہ بہتر ہے. تو میں نے عرض کیا